अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह माइदा है। आज की तजवीद क्लास में हम सूरह माइदा की आयत नंबर 36 से लेकर आयत नंबर 38 तक तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। सबसे पहले तिलावत कुरान, बाद में इंशाअल्लाह ताला इन आयात को मैं आपको तजवीद के साथ पढ़ना सिखाऊंगी। चले आइए शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ چلے آئیے ان آیات کو اب ہم تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض، یا دیکھیں لو ان، یہاں نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا، اور آگے دیکھیں لہم، یہاں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جو ہے میم مشدد والا حرف آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا۔ ہم پچھلے میم کو اگلے میم میں مدغم کریں گے اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے۔ کیسے؟ لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، دیکھیں جمیعا، عین کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے واو آ رہا ہے، اور واو جو ہے حروف جر ملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے تھوڑا سا غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ، یا دیکھیں لیفتدوا بہ، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو ہم یہاں 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ کیسے؟ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامت، یا دیکھیں من، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے عین آ رہا ہے، اور عین جو ہے حروف ہلکی کا ورڈ ہے تو ہم یہاں اظہار کریں گے، ہم اسے بنا غنہ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ من عذاب یوم القیامت ما تقبل منہم، یا دیکھیں آپ کو چھوٹی سی جیم لکھی نظر آ رہی ہے تو یہ پھر جائز کی علامت ہے تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ دیکھیں وَلَهُمْ عَذَابٌ، با کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے حمزہ آ رہا ہے، اور حمزہ جو ہے حروف ہلکی کا ورڈ ہے تو ہم یہ اظہار کریں گے، ہم اسے بنا غنہ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا، یہ دیکھیں یریدون این، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے یا آ رہا ہے، اور یا جو ہے حروف جر ملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے تھوڑا سا غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین، یہاں دیکھیں وما ہم، یہاں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جو ہے با آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا شفوی ہوگا، اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے، اور غنہ کی مقدار جو ہے 2 سے 3 سیکنڈ ہوگی۔ کیسے؟ وما ہم بخارجین منہا، یہ دیکھیں آپ کو جو زا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، آپ یہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ،
یہ دیکھیں وَلَهُمْ عَذَابٌ، با کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف جر ملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا. یہ دیکھیں فَاقْطَعُوا، یہاں پہ واو مدہ بھی ہو رہا ہے، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اور اس پر چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم یہاں 3 یا 4 کر کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا. یہاں دیکھیں جزاءً، جزا یہاں خالی سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے. یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور آگے دیکھیں جزاءً، حمزہ کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے با آ رہا ہے، تو یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی تبدیلی ہوگی، تو ہم یہاں میم کا تلفظ کریں گے اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے. کیسے؟ جزاءً بما كسبا نکالا من اللہ. یا دیکھیں نکالم، لام کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف جر ملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. اور آگے دیکھیں نکالا من اللہ، یہاں اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے. کیسے؟ نکالا من اللہ. یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ حروف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں ہا ساکن ہو جائے گا. ہم کیسے پڑھیں گے؟ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. یہ دیکھیں واللہ عزیز، زا کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے ہا آ رہا ہے، اور ہا جو ہے حروف ہلکی کا ورڈ ہے، تو ہم یہ اظہار کریں گے، ہم اسے بنا غنّے کے پڑھیں گے. کیسے؟ واللہ عزیز حکیم. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. آپ نے اس سبق کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے. جب تک آپ پریکٹس نہیں کرتے ہیں تو آپ کے مخارج میں اور آپ کے تلفظ میں بہتری نہیں آتی ہے. تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.